کسی صاحب نے لکھا ہے کہ روحانیت کی راہ پر چلنے کے لیے نیکی اختیار کرنا اہم ہے. اس کو تقویت دینے کے لیے عبادات کا سہارا بھی لیا جاتا ہے جو پرہیزگاری دیتی ہیں. عبادات کے لیے شب بیداری ضروری ہے. نوکری اور کاروبار کے حوالے سے عام طور پر لوگ صبح کے گئے شام کو گھر لوٹتے ہیں. وہ اتنے تھک جاتے ہیں کہ رات کا جاگنا بہت سے لوگوں کے لیے ممکن نہیں رہتا. دوسرے یہ کہ یہ بھی شاید مناسب نہ ہو کہ رات کو جاگتے رہیں اور ڈیوٹی پر نیند آئے. یہ فرمائیے کہ کم نیند کے ساتھ کیسے معاملات چلائے جائیں. دوسرے الفاظ میں کیا کیا جائے کہ انسان کم سوئے اور دن میں دیگر معاملات بھی ٹھیک طریقے سے چلاتا رہے. صاحب پہلی بات تو یہ میں عرض کر دوں کہ یہ تاثر لینا درست نہیں ہوگا کہ نیکی اہم ہے اور عبادات صرف نیکی کو تقویت بخشتی ہیں. یہ تاثر لینا درست نہیں ہے. ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی ہم پر اسی طرح فرض ہے جیسے حقوق العباد کی. تو جو فرض عبادات ہیں وہ تو ہم پر فرض ہیں اور اس کے لیے ہم اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل ہیں. اللہ کے یہاں اس کی پوچھ گچھ ہوگی اگر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے. تو عبادات کی اہمیت بنیادی ہے اس لیے کہ روحانیت کا درخت تناور اسی وقت ہوگا جب عبادات کے بیج سے وہ پھوٹے گا. اور جتنا اچھا بیج ہوگا اور جتنی اچھی اس سے پھوٹنے والے پودے کی آبیاری ہوگی، اس کی دیکھ بھال ہوگی، درخت اتنا ہی تناور اور اتنا ہی پھلاور ہوگا. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. تو عبادات در حقیقت بنیاد فراہم کرتی ہیں روحانیت کے لیے. تو عبادات کو ثانوی حیثیت نہیں دی جا سکتی. یہ عبادات ہی ہیں جس سے ہمارے اندر پرہیزگاری آئے گی. یہ عبادات ہی ہیں جو ہمارے اندر پارسائی پیدا کریں گی. اور یہ عبادات ہی ہیں جو ہمیں تقویت دیں گی، طاقت دیں گی کہ ہم نیکی کی راہ پر چل لیں. تمام سوتے جو ہیں روحانیت کے وہ عبادات ہی سے پھوٹتے ہیں. یہ ہمیں تاثر اپنا بالکل کرسٹل کلیئر کر لینا چاہیے کہ عبادات کے بغیر اگر کوئی چاہے کہ میں چل لوں گا وہ ممکن نہیں ہوگا اس کے لیے. تو عبادات کو بنیادی حیثیت ہے. اسی میں سے سب چیزیں پھوٹیں گی. پھر جیسے بغیر بیج کے ہم درخت حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ یوں کہیے کہ جو ہمارے کنسپٹس ہیں میں اس کے مطابق گفتگو کروں، بغیر بیج بوئے ہم پھل کھا نہیں سکتے. تو ہمیں یہ بیج بونا ہی ہوگا. اور بیج کی کوالٹی بھی ہمیں بہت اعلیٰ رکھنی ہوگی تاکہ اس میں سے پھوٹنے والا پودا
اعلی کوالٹی کا ہو اور اس اعلی کوالٹی کے پودے پر لگنے والا پھل اتنا ہی اچھا ہو. در حقیقت خرابیاں اور خامیاں وہاں پیدا ہوتی ہیں جہاں پہ ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اسلام ایک مذہب ہے. خرابی وہاں پیدا ہو جائے گی. اور جب تک ہم اسلام کو دین سمجھیں گے تو کنسپٹ کلیئر رہے گا ہمارا کہ ہم عبادت کرتے ہیں رب کی اس لیے کہ وہ رب کا حق ہے، اس لیے کہ رب لائق عبادت ہے. جیسے رب تعالیٰ نے ایک بات قرآن پاک میں بہت واضح طور پر کہی، یہ تو مجھے اور آپ کو سب کو کلیئر ہے ایک بات کہ دین اسلام میں نماز پر بڑا زور دیا گیا ہے. یہ بنیادی اہم رکن ہے دین کا. اب نماز کے بارے میں رب تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا جو قرآن میں بیان کیا گیا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. اب رب تعالیٰ کی تو کوئی بات ایسی نہیں جو حقیقت سے دور ہو. رب کا فیصلہ تو آخری فیصلہ ہے اور وہ ہو کے رہتا ہے. تو رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. میں نماز پڑھتا ہوں لیکن برائیاں بھی میری جاری رہتی ہیں. تو مجھے سوچنا ہوگا کہ نماز جس کے بارے میں رب نے کہہ دیا کہ برائیوں سے روکتی ہے، اس میں تو کہیں کوئی فرق آ نہیں سکتا. تو یقینی طور پر میں نماز کو اخلاق سے ادا نہیں کر رہا. قصور میرا ہے. نماز میں کہیں فلا نہیں آئے گا، فالٹ نہیں ہے. تو مجھے فوری طور پر اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ میرے اخلاص میں کہاں کمی ہے، میں اسے ٹھیک کر لوں تاکہ میری نماز جو قائم ہو وہ ایسی نماز قائم ہو جیسی رب نے کہی کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. رب نے کہا کہ روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے. میں روزے رکھتا ہوں لیکن میں تقوی سے دور رہتا ہوں. رب کا فیصلہ اٹل ہے اور صحیح ہے. تو یہ مجھے دیکھنا ہوگا کہ میرے اخلاص میں کہاں کمی ہے کہ روزے سے میرے اندر تقوی پیدا نہیں ہوتا. زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے. اگر زکوٰۃ دینے سے میرا مال بڑھ نہیں رہا تو پھر قصور میرا ہے. مجھے دیکھنا چاہیے کہ میرے اخلاص میں کہاں کیا کمی ہے. تو عبادات کو اس طرح سے ایگزیکیوٹ کیا جانا چاہیے، عبادات کو اس طرح سے ادا کیا جانا چاہیے کہ اس کے اندر اخلاص ہو. ایک بڑے مشہور ولی اللہ گزرے ہیں، حضرت سہل بن عبداللہ. تو آپ نے بڑے مختصر طریقے پہ روحانیت کے بارے میں ایک فرما دیا کہ یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے.
عبادات، نیکی اور اخلاص. تو عبادات بنیادی چیز ہے، یہ ہم کلیئر رکھیں اپنے ذہن میں. اور اگر روحانیت تک جانے کا ارادہ ہے، یہ پھل آدمی کھانا چاہے، تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ عبادات انتہائی درجے کے اخلاص پر مبنی ہو. رویے ہمارے زندگی کے وہ ایسے ہونے چاہیے کہ ہم نیکی کی راہ پر چل رہے ہوں. اب نیکی کا تصور ہمارے ذہن میں علیحدہ علیحدہ سے ہے. ہر آدمی کے ذہن میں نیکی کا ایک علیحدہ تصور ہے. ہم عام طور پر نیکی اس کو کہتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کر دی جائے، اس کو نیکی کہتے ہیں. یہ کنسپٹ ایک طریقے سے کلیئر ہو جائے گا کہ اگر ہم یوں کہیں کہ ہم اپنے زندگی کے رویوں کو سنت کے سانچے میں ڈھال لیں تو عین نیکی ہو جائے گی. کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو رب چاہتا ہے کہ مسلمان زندگی اس انداز میں گزارے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ در حقیقت اس کا عملی نمونہ ہے. تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا چیزوں کو سمجھنا کہ نیکی کیا ہے. تو ہم اپنے انٹرپریٹیشن نہیں کریں گے نیکی کی، بلکہ سیدھی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے رویوں کو اور زندگی کے اسلوب کو سنت کے سانچے میں ڈھال لیں. اور ذوق اور شوق اس کی بنیاد فراہم کرے گا. تو جب ہم عبادت بھی ذوق اور شوق سے ادا کریں گے اور زندگی کے رویے ہم سنت کے مطابق ڈھالیں گے ذوق اور شوق کے ساتھ، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم روحانیت کے اعلیٰ درجات پر فائز ہوتے چلے جائیں گے. یہ سادہ سی یہ بات ہے. یہ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ بعض اوقات ہمارے مرشد بعض مریدین سے یہ دریافت کرتے ہیں کہ کہاں گئے تھے، اور اگر مرید کے پاس الفاظ نہ ہوں بیان کرنے کے لیے تو اس صورت میں وہ کیا کرے. مجھے نہیں معلوم کہ اس کہاں گئے تھے سے کیا مراد ہے. اگر آپ کے مرشد صاحب بے تکلف ہیں، وہ ہٹو بچو کہ پروٹوکول کے پیچھے نہیں رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ ہر ایک سے اپنی برابری کا سلوک کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ کہاں گئے تھے. ایک جیسے ہمارے یہاں اس کو ہم کہتے ہیں کہ روٹین پلیزنٹریز، جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو اس کا حال احوال پوچھتے ہیں، کہاں سے آ رہے ہو، کیا حال ہے، کیا خبر ہے. یہ روٹین پلیزنٹریز ہیں جو نارمل ڈیسینسیز آف لائف میں آتی ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے اس اینگل سے پوچھا ہو. اور اگر کہیں مرید کے دل میں ایک چور بیٹھا ہے کہ وہ مرشد صاحب کے علاوہ اور لوگوں کے پاس بھی جا رہا ہے،
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ روحانیت کے ایک بنیادی اصول کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو جس طرح دنیاوی معاملات میں قانون کی خلاف ورزی کرنے کی سزا ہے، اسی طرح اس بنیادی اصول کی خلاف ورزی کی سزا یہ ہے کہ ایسے آدمی کو کچھ نہیں ملتا کہ وہ اپنے مرشد کے پاس بھی جاتا ہے حصول فیض کے لیے، اور اپنے مرشد صاحب کے علاوہ دوسروں کے پاس بھی حصول فیض کے لیے جاتا ہے. میرے مرشد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میاں سب کے پاس جاؤ، لیکن سلام کرنے. جو تمہارے اندر ہمت ہے ایسے تمام بندوں کی خدمت کرو جو کچھ بھی کر پاؤ، لیکن مدد کی درخواست اپنے مرشد سے. تو حصول علم یا اکتساب فیض صرف اور صرف اپنے مرشد سے. مرشد چھوٹا آدمی نہیں ہوتا ہے بشرطے کہ مرشد ہو، اس لیے کہ وہ صاحب علم ہے، اور علم والا آدمی کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا آدمی ہوتا ہے ذہنی طور پہ. تو مرشد کے ساتھ جھوٹ نہ بولا جائے، بالکل اوپن اور فرینک بات، سیدھا کہہ دیجئے کہ صاحب میں فلاں صاحب کے پاس گیا تھا، آپ کے مرشد صاحب علم ہیں، بڑے آدمی ہیں، وہ مائنڈ ہی نہیں کریں گے، بلکہ شاید آپ کو ہیلپ کر دیں، اپنی طرف سے کچھ اور آپ کو بتا دیں. تو مرشد سے جھوٹ نہ کبھی بولیے. مرشد کا مقام عجیب ہے، عجیب و غریب مقام ہے، جو محاورتاً اور تمثیلاً ایک بات کہی جاتی معاذ اللہ، اس کا وہ مطلب نہیں جو الفاظ ہیں. الفاظ والے مطلب تو پھر تو قابل گردن زدنی ہو گیا بندہ، گردن اڑا دی جائے اس کی. کہا یہ جاتا ہے کہ مرشد کو رب کا درجہ دینا پڑتا ہے. یہ محاورتاً ہے بات، تمثیلاً. مراد اس سے یہ ہے کہ مرشد کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لینا چاہیے، تو ہی انسان منزل پہ پہنچتا ہے. لیکن اگر اپنی مرضی اس میں شامل کی جائے، اس کی باتوں کے سامنے اپنی عقل کو دخل دیا جائے، اس میں اپنے علم کو مرشد کی باتوں میں سے افضل گردان لیا جائے، تو پھر سوائے خواری کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. تاریخ میں ایک بڑے مشہور آدمی گزرے ہیں، جو ان کا پورا نام تو حسین بن منصور الحلاج تھا، لیکن منصور حلاج کے نام سے وہ جانے گئے تاریخ میں، اور وہ مشہور ہوئے ان الحق کی وجہ سے. اور اسی کے جرم میں انہیں سولی چڑھا دیا گیا، اور اس کے بعد ان کی لاش اس ڈر سے جلا دی گئی کہ اگر ان کی کہیں قبر بنی یا ان کی لاش کو رکھا گیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ماننے والے ہنگامہ کریں اور ملک کے اندر فسادات پھوٹ پڑے. تو ان کی لاش کو جلا دیا گیا، اور اس لاش کی راکھ دریائے دجلہ میں بہا دی گئی. انہی منصور الحلاج صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ نوجوانی میں جب ان کی عمر ابھی ارلی ٹین ایج پر تھے، رادر مڈ ٹین ایج پہ، تو یہ ایک بزرگ کے پاس جا کے بیٹھنے لگے. تو وہاں 1 سال انہوں نے گزارا، لیکن ان کے دل کو چین نہیں آیا، بے چینی بڑھ گئی. تو انہوں نے اپنے
استاد سے ذکر کیا کہ مجھے یہاں بے چینی بہت بڑھ گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں کسی اور بزرگ کے یہاں چلا جاؤں اور وہاں بیعت کر لوں. تو وہ صاحب علم آدمی تھے، بڑے دل کے، کھلے ذہن کے، تو انہوں نے بخوشی ان کو اجازت دی کہ آپ چلے جائیے. تو اس زمانے میں شہرہ تھا جناب حضرت عمر بن عثمان صاحب کا، جو بہت بلند پایا عالم بھی تھے اور ولی اللہ بھی تھے. تو منصور الحلاج صاحب وہاں چلے گئے اور جا کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور وہیں پہ ڈیرے ڈال دیے. ان کی تربیت ہونے لگی. روحانی ترقی ان کی جاری تھی جناب حسین بن منصور الحلاج کی. ایک بار انہوں نے اپنے مرشد صاحب سے ذکر کیا کہ میں یہاں ایک صاحب جو آتے ہیں ان کی صاحبزادی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اجازت دے دیجیے. تو ان کے مرشد نے انہیں کہا کہ شادی نہ کرو، اس میں تمہارے لیے ہلاکت ہے. لیکن منصور الحلاج صاحب نے وہ بات نہیں مانی اور شادی کر لی. اسی طرح جناب حضرت عمر بن عثمان نے ایک پیپر لکھا روحانیت کے ایڈوانسڈ لیولز پر، جو ارلی سٹیج یا مڈ سٹیج اولیاء کرام کی سمجھ میں آنے والا تھا نہیں. بہت ایڈوانسڈ لیول کی گفتگو تھی وہ ان کا پیپر وہاں سے مسپلیس ہو گیا ان کے حجرے سے. تو آپ نے اپنی خانقاہ کے لوگوں کو بلا کے سب سے پوچھا کہ بھائی وہ ایک پیپر تھا، ایسا میں نے لکھا تھا، کسی کے کام کا تو ہے نہیں، کہ کیونکہ تم لوگ ابھی روحانیت کے اس مقام پر نہیں ہو کہ اس کو سمجھ سکو یا اس سے فائدہ اٹھا پاؤ، تو جس نے لیا ہے وہ واپس کر دے. سبھی خاموش بیٹھے رہے. تو حسین بن منصور الحلاج صاحب نے اصل میں وہ پیپر اٹھایا تھا. تو الحلاج صاحب بھی نہیں کچھ بولے. اس پر مرشد صاحب جلال میں آ گئے اور اس جلال میں کہیں یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم میں سے کوئی نہیں یہ قبول رہا کہ کس نے وہ پیپر لیا ہے، تو یاد رکھو کہ جس آدمی نے بھی وہ پیپر اٹھایا ہے اس کے پہلے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، پھر اسے سولی دے دی جائے گی اور اس کی لاش جلا کے راکھ دریائے دجلہ میں پھینک دی جائے گی. الحلاج صاحب نہیں بولے کچھ بھی. اب اس کے اندر اور ہوا انجام، پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب ایسے بنا دیے کہ منصور الحلاج صاحب کی ہمشیرہ محترمہ تھیں، تو ان کے بارے میں لوگوں نے انہیں بتایا کہ تمہاری ہمشیرہ جب تم سو جاتے ہو رات کو تو اٹھ کے جنگل میں چلی جاتی ہیں. تو انہیں قرید ہوئی کہ وہ جنگل میں رات کے وقت کہاں جاتی ہیں، کس سے کیا کرنے جاتی ہیں. تو ایک رات منصور الحلاج صاحب جاگتے رہے لیکن سوتے ہوئے بنے رہے.
تو ہمشیرہ نے دیکھا کہ سو گئے ہیں تو اٹھ کے جنگل کی طرف چلی گئیں. تو منصور الحلاج ان کے پیچھے پیچھے گئے دیکھنے کے کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ جنگل میں کافی ڈیپتھ میں ایک درخت ہے جس کے نیچے تھوڑی سی کلیئرنگ ہے. تو ان کی سسٹر اس کلیئرنگ میں بیٹھ گئیں اور عبادت کرنے لگیں. تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ ہمشیرہ کے ارد گرد روشنی پھیلی ہے. تو بڑی دلچسپی سے دیکھنے لگے کہ بہن کس مقام پر ہیں کہ یہ ان کے ارد گرد نور کا ہالہ بنا ہوا ہے. تو دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا, اس نے ایک پیالہ بہن کو دیا. تو بہن نے تھوڑا سا پیا اور سائڈ پر رکھ لیا. تو منصور صاحب سے صبر نہیں ہوا, فوراً ظاہر ہوئے اور بہن سے بات کرتے کرتے وہ پیالہ اٹھایا اور اس کو پی لیا. اس کے پینے کے بعد جو جو وقت گزرا ان میں مجذوبیت پیدا ہونی شروع ہو گئی اور انہوں نے انا الحق کا نعرہ لگانا شروع کر دیا. تو اس وقت جو حکومت تھی وہ مسلک کے لحاظ سے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی تھی. تو بادشاہ کے کان بھرے گئے ان کے خلاف کہ یہ انسان شرک پھیلا رہا ہے. تو بالآخر بادشاہ سے ان کو سزا دینے کا حکم obtain کر لیا گیا اور انہیں سر عام پھانسی دے دی گئی. اسی طرح ہاتھ پاؤں کاٹ کے جیسے ان کے مرشد نے کہا تھا, اور پھر پھانسی دینے کے بعد ان کی لاش کو فساد سے بچنے کے لیے جلا دیا گیا اور اس کی راکھ دریائے دجلہ میں بہا دی گئی. ان کے ہمشیرہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ منصور صاحب کو کیا ہوا تھا, یہ اتنے بڑے شرک کے الفاظ کیسے کہنے لگ گئے تھے؟ تو ہمشیرہ نے کہا کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, وہ شرک نہیں بولتا تھا, اس کو سمجھا ہی نہیں گیا. اور اس پر جو مجذوبیت طاری ہو گئی وہ اس نے غلطی یہ کی تھی کہ وہ پیالہ میرے لیے تھا, منصور الحلاج کے لیے نہیں تھا. تو جب اس نے وہ پیالہ پیا تو اس علم کے زور کی وجہ سے اس کے حواس اس کے کنٹرول سے نکل گئے اور وہ مجذوبیت کی طرف چلا گیا اور اس نے انا الحق کہنا شروع کر دیا. اب یہاں میں بات کرتا کرتا لمبی کر گیا اس بات کو. بات یہ ہے کہ روحانیت میں بات ہو رہی تھی کہ مرشد کی بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لینا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو جہاں ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں یا جو بات ہمارے ذہن ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں, یا مرشد کے سلسلے میں ادب کی حد کراس کر جاتے ہیں, تو پھر انسان آگے بڑھ نہیں پاتا. تو جب کبھی بھی آپ میں سے جو لوگ کسی سلسلے میں بیعت ہیں اپنے مرشد صاحب کے پاس جاتے ہیں تو انتہائی مؤدب رہیے, اور جو چیز اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں تو یہ عرض کر دوں گا آپ سے کہ مرشد سے وصول کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ مرشد سے کچھ نہ مانگیے,
خاموش رہیے. اگر مرشد کوئی بات پوچھ لے تو اس کا اتنا جواب بڑے مؤدب طریقے پہ دے کے پھر خاموش ہو جائیے فوری طور پہ. مرشد کو بولنے دیں آپ. اس لیے کہ جب مرشد صاحب بات کریں گے تو چونکہ صاحب علم ہیں تو ان کی بات میں حکمت ہوگی، ان کی بات میں علم ہوگا. ان کے ہر جملے اور ہر فکرے سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھنا شروع کر دیں گے. اسی لیے روحانیت کی راہ میں یہ بات مشہور ہے کہ مرشد کے سامنے زبان کھولنا خلاف ادب ہے. اس کے پیچھے وجہ ہے. اور لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، اس سے پہلے بھی اکثر و بیشتر میں ایک بات کہنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، اگرچہ میں وہ بات شاید کنوے نہیں کر پاتا، کہ یہ جو ایک طریقہ در آیا اس میں، معلوم نہیں کب سے یہ شروع ہوا، کیا فیکٹرز تھے جنہوں نے یہ ایک طرح ڈال دی کہ ہم مرشد کو یہ سمجھنے لگے کہ وہ حصول علم کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ دنیاوی فوائد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، کہ دنیاوی فوائد کے لیے اس سے دعا کرائی جائے. یہ قطعی طور پر غلط کنسپٹ ہے. دنیاوی کاموں کو دنیاوی طریقے سے ہی حل کیا جانا چاہیے. البتہ چونکہ مرشد صاحب صاحب علم ہیں تو ان سے مشورہ کر لیا جائے کہ وہ اپنے علم کے زور پر، جیسے میں نے عرض کیا کہ رب جس سے راضی ہوتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور جسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے، اور علم حاصل ہونے کے نتیجے میں انسان کو عقل ملتی ہے، اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے. تو وہ آپ کو عقل کی بات بتا دیں گے، ان سے مشورہ کر لیجئے. لیکن یاد رکھیے دعا میں اور مشورے میں بہت فرق ہے. یہ جو دعا کا کنسپٹ ہے یہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. کچھ اکثر بیشتر میں یہیں آ کے بات کرتے کرتے رک جاتا ہوں، اس لیے کہ اس سے آگے اگر بات کروں گا تو بہت سے راز کھلتے چلے جائیں گے، پھر جو مناسب نہیں ہوگا. روحانیت میں رب تعالیٰ کا ایک اپنا نظام کام کر رہا ہوتا ہے. انسان اگر کسی بات پر پریشان ہے اور ذکر نہیں کرتا اپنے مرشد صاحب سے، جا کے وہاں صرف بیٹھ کے چائے پی کے چلا آتا ہے واپس، تو یقین مانیے کہ وہ کام از خود ہو جاتا ہے. یہ میں اتنی سی ایک بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں، اس سے زیادہ شاید میں کہہ نہ پاؤں آپ سے. ایک علیحدہ نظام کام کر رہا ہوتا ہے وہاں. مرشد سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کبھی آزمائیے اس بات کو کہ اگر آپ کے جسم میں درد ہے یا بخار ہے، آپ کو سر میں درد ہے، دانت میں درد ہے، تو اپنے مرشد صاحب کے پاس چلے جائیے اور وہاں جا کے خاموش بیٹھ جائیے اپنے آرام سے.
تو جو آپ کے مرشد صاحب کہ یہاں طور طریقہ ہے کہ وہ آپ کو ٹھنڈا سرو کرتے ہیں، چائے سرو کرتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، خاموشی سے کھا لیجئے اور دیکھیے آپ کا درد یا بخار خود بخود چلا گیا ہوگا۔ یہ جتنے بھی صاحب علم ہیں، پروردگار ان پر کرم کرتا ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ رب تعالیٰ بڑا حیا والا ہے، بہت حیا ہے، بڑا وفادار ہے، وہ بہت ہی شرم و لحاظ ہے اس میں۔ وہ جو نظام ہے وہ اس کی بنیاد اس پر ہے کہ یہ شخص میرے دوست کے پاس آ کے بیٹھا ہے تو کام از خود ہی ہو جاتے ہیں، کہنا نہیں پڑتا۔ میں مجبور ہوں ورنہ اس کو بڑا کھول کر بیان کر دوں اور اس کا دوسرا پہلو آپ سے عرض کر دوں، اس کو وہ تو تجربہ ہوگا آپ کا، تو اپنے تجربے پر پرکھیے اس بات کو کہ جو آدمی جتنا زیادہ اپنے مرشد صاحب کے پاس جا کے دعاؤں کے لیے کہتا ہے وہ ہمیشہ پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے۔ کبھی نوٹ کیجئے آپ سبھی، یہ ایک اپنا ایک نظام ہے، لوگ اس کو مانیں گے نہیں اس بات کو۔ مرشد کو دعا کی مشین مت سمجھ کے جائیے، یقین دل میں یہ رکھیے کہ رب میری سنے گا، میرا رب ہے وہ سنتا ہے، اور واقعی ایسا ہی ہے کہ وہ سنتا ہے۔ تو مرشد سے تو علم لیجئے جو کہیں اور آپ کو ملے گا نہیں، اور یہ علم ہی ہے جو آپ کو اس مقام پر لے جائے گا کہ مرشد کی طرح جو زبان سے نکلا وہ پورا ہو گیا۔ آپ اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں الفاظ کو نہیں بلکہ الفاظ کی روح پر جانا چاہیے، تو الفاظ کی روح جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ غور و فکر سے کام لیجئے۔ جو آپ کے مرشد صاحب بات کہہ رہے ہیں اس کے الفاظ پہ مت جائیے، اس پہ غور کیجئے کہ یہ بات کیا کہی ہے، اس کی گہرائی میں، اس کی یہ کس کانٹیکسٹ میں ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہو سکتی ہے۔ جو آپ اس پہ غور کریں گے آپ پر تہ در تہ معاملات کھلنے لگیں گے اور آپ الفاظ کی روح تک جا پہنچیں گے۔ تو غور و فکر بنیادی چیز ہے۔ یہ سوال ہے کہ ہر وقت درجۂ احسان کی کیفیت میں کیسے رہا جائے۔ بہت آسان کام، ہر معاملے میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہم یہ ریکال کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کس طرح سے عمل کیا تھا یا رد عمل دکھایا تھا، اس کی پیروی کر لیں تو درجۂ احسان پہ آ جائیں گے ہم۔ تو جب ہم زندگی میں ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے تو درجۂ احسان سے بھی اوپر کے ہیں۔ تو ہم پوری طرح اس کی پیروی تو نہیں کر پائیں گے، لیکن جس درجے کی بھی پیروی ہم کریں گے وہ درجۂ احسان تک چلا جائے گا معاملہ۔ بہت ہی آسان کام ہے، صرف ایک ہمت چاہیے۔ اب یہ انہوں نے مشکل میں ڈالا ایک شعر لکھ کے، وہ تو یکتا ہے مگر عالم تنہائی میں نے گھبرا کے کئی نام پکارے اس کے۔
عالم تنہائی میں جب آپ کو اللہ پر بہت زیادہ لاڈ اور پیار آتا ہے تو آپ عموماً اسے کس نام سے پکارتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی دوست سے آپ ٹیلی فون پر کافی دیر سے محو گفتگو ہیں، اس سے رابطے میں ہیں مسلسل، تو کیا کبھی آپ نے بار بار اسے نام سے پکارا ہے؟ یا یہ کہا ہے کہ نام لے کے کہ ہاں سن رہے ہو نا تم میری بات، یہ میری بات سنو، روانی میں گفتگو کرتے چلے جاتے ہیں؟ تو جب انسان رب تعالی سے خلوت میں یا جلوت میں جس حال میں بھی ہو گفتگو کرتا ہے تو نام لے کے پکارنے کی نوبت ہی نہیں آتی کہ گفتگو جاری ہے تو وہاں نام لینے کا کیا سوال ہے؟ یہ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا، آپ نے تو شاید مثال کے طور پہ میرا کہہ دیا کہ آپ کو، تو بھائی میں تو گنہگار آدمی ہوں، ان نیک باتوں سے مجھے کبھی واسطہ ہی نہیں رہا، اللہ کرے کہ میں کبھی نیک ہو جاؤں، لیکن واسطہ نہیں رہا، اس لیے میرا ذکر تو نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب انسان رجوع رکھتا ہے ہر وقت رب کی طرف تو وہاں نام لے کے پکارنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ایک سوال انہوں نے کیا کہ یہ نعمت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے کہ ہر لمحہ انسان کی توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مبذول رہے، دنیا کی کوئی بھی چیز اس توجہ کو منتشر نہ کر سکے۔ جن لوگوں نے زندگی میں کبھی عشق کیا ہے انہیں معلوم ہوگا کہ اگر انسان کسی سے عشق مبتلا ہو جائے تو 24 گھنٹے اس کے خیال میں ڈوبا رہتا ہے، دنیا کے کام کر رہا ہوتا ہے، نوکری پر ہوتا ہے، ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، اپنے وزٹر سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، لیکن دھیان اس کا اسی شخص کی طرف رہتا ہے جس سے وہ عشق کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہر وقت متوجہ رہنے کا آسان سا کام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کر لیجئے، تو ہر وقت دھیان ادھر کو لگا رہے گا۔ ایک سوال اور اس میں دقت آئے گی جواب دینے میں مجھے کہ ایک مقام سے آگے شاید میں عرض نہ کچھ کر سکوں، جس حد تک میں عرض کر سکوں گا کر دوں گا۔ ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ولی اللہ ایک ہی وقت میں مشاہدہ حق بھی کر رہے ہوتے ہیں اور مشاہدہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی؟ تو کیا یہ دونوں مشاہدے ظاہری ہوتے ہیں یا باطنی، یا ایک ظاہری اور ایک باطنی؟ کسی بھی ولی اللہ کے لیے سب سے اہم چیز مشاہدہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہر صاحب علم کو یہ معلوم ہے کہ مجھے رب تک پہنچانے والی کون سی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ احسان شناس لوگ ہوتے ہیں، اس ہستی کی اہمیت کو پہچانتے ہیں جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے
کہ اپنے دہلیز پر بیٹھے ہوئے انسان کا ہاتھ پکڑ کے رب کی دہلیز تک پہنچا دیں. تو وہ مشاہدہ حق تو کر لیتے ہیں، لیکن بیٹھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر کہ جو کچھ ملے گا یہیں سے ملے گا، اور اسی وجہ سے ان کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو مشاہدہ نبوی کو وہ ترجیح دیں گے مشاہدہ حق پر، کیونکہ ملے گا وہیں سے سب کچھ. وہی ایک ہستی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو انسان کو رب سے ملا دیں گے. اگلا سوال ان کا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بعض صاحبان کشف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یا مبارک محفل خاص کے بارے میں اپنی کوئی روحانی واردات بیان کرتے ہیں تو بعض سننے والے اسے قطرہ قطرہ کر کے ایبزارب کر پاتے ہیں، یکدم نہیں. کافی دیر تک وہ ایک گمسم کیفیت میں رہتی ہیں. کیا ایسا روح کی کثافت کی وجہ سے ہوتا ہے؟ بلاٹنگ پیپر، جس کو جب ہم کلاس 2-3 میں پڑھتے تھے تو سیاہی چوس پیپر کہتے تھے. بلاٹنگ پیپر ہو یا بڑا اچھا ایبزاربنٹ ہے ٹیشو پیپر، وہ ہو، اگر بلاٹنگ پیپر کے نیچے کوئی سالڈ چیز ہے اور اس پر بلاٹنگ پیپر ہے تو ہم یکلخت اس پر سیاہی یا پانی ڈالیں، کچھ تھوڑا سا اس میں ایبزارب ہوگا، باقی بہہ جائے گا. اگر بلاٹنگ پیپر یا ٹیشو پیپر کے نیچے وہ سالڈ چیز نہ رکھی ہو ہم نے تو بہت سا پانی ایبزارب ہوگا اور کچھ بہہ بھی جائے گا. اگر ہم اسی بلاٹنگ پیپر یا ٹیشو پیپر پر پانی بہت کم مقدار میں گرائیں اور آہستہ آہستہ گرائیں تو سارا پانی ایبزارب کر لے گا، بہتا نہیں ہے، پانی اوور فلو نہیں کر جائے گا. تو ہر انسان کی ایک کیپیسٹی ہے، جتنی اس کی روح کی لطافت ہے وہ اتنی تیزی سے چیزوں کو ایبزارب کر جاتا ہے. جتنی روح کی کثافت زیادہ ہوگی کچھ تھوڑا سا ایبزارب ہوگا، باقی سب بہہ جائے گا، ضائع ہو جائے گا. تو مرشد اپنے شاگرد کی روحانی کیفیت کو جانتے ہیں کہ وہ کتنا ایبزارب کر سکتا ہے، اسی لیے مرشد اپنے شاگرد کو میڈ ڈوز میں چیزیں دیتا ہے، بہت میڈ ہوتی ہے وہ، تاکہ دیا ہوا علم ایبزارب ہو جائے، ضائع نہ ہونے پائے. تو یہ ہمیں اپنے مرشد کی ثوابدید پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ ہمیں کیا دے رہے ہیں کیا نہیں دے رہے. صرف ایک چیز کو انشور کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح سے کرتے رہیں جیسے ہمارے مرشد صاحب کہہ رہے ہیں.